الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق، مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص جو بھی لفظ جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس فرشتے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگائے ہوئے ہیں، ایک نہیں دو لگائے ہوئے ہیں، جن کو کہتے ہیں کرامن کاتبین. ایک دائیں طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف. دائیں طرف والے کا کام نیکیاں لکھنا ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرے، نیکی کی بات کرے، نیکی کا کام کرے، فوراً سیدھے ہاتھ والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے جو بھی ان کا طریقہ اللہ نے جس طرح ان کو بتایا ہے.
اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے بائیں طرف الٹے ہاتھ پہ جو فرشتہ مقرر ہے وہ گناہ اور برائیاں لکھنے کے لیے ہے، اور وہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن علماء نے یہ فرمایا کہ دو فرشتوں میں بھی اللہ نے ایک نظام ترتیب رکھی ہے کہ ایک فرشتے کو امیر بنایا۔ امیر کا مطلب کہ دوسرا جو بھی کام کرے گا اس کی اجازت سے۔ تو امیر جو ہے وہ جو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ امیر ہے، اور وہ الٹے ہاتھ والا اس کا ماتحت ہے۔ اب کیا فائدہ ہوتا ہے امیر کا کہ جب انسان کوئی بھی غلطی گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ فوراً نہیں لکھتا، چونکہ وہ تو ماتحت ہے، وہ اپنے افسر سے پوچھتا ہے کیا کروں، لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے صبر کرو، جلد بازی نہ کرو۔ نیکی کے لکھنے میں صبر نہیں ہے، نیک کام کرے گا فوراً لکھ لیں گے، لیکن جب انسان غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ نہیں سکھایا ان کو، ایسا نہیں کہ اللہ کے سکھائے بغیر خود کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، کیوں؟ صبر کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے جلدی سے، اور یہ توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہو جائے گا، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، چھوڑ دو۔ تو وہ انتظار کرتا ہے فرشتہ تھوڑی دیر، جب تھوڑی دیر میں اگر اس نے توبہ کر لی تو وہیں پہ معاملہ ختم ہو گیا، اب لکھنے کی، نوٹ کرنے کی، محفوظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ختم۔ اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ جی اب کیا حکم ہے؟ وہ کہتا ہے تھوڑا اور انتظار کرو، صبر کرو، ہو سکتا ہے اب اس کو خیال آ جائے اور اب توبہ کر لے۔ تو اگر اس نے توبہ کر لی پھر معاملہ ختم، نہیں کی، انتظار کیا، کچھ وقت اور گزرا، اب تیسری دفعہ وہ فرشتہ پوچھتا ہے سیدھے ہاتھ والے سے، اپنے امیر سے کہ بتائیے کیا کروں؟ وہ کہتا ہاں اب بہت انتظار ہو گیا، اس نے توبہ نہیں کی، مہلت دی گئی تھی، اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اب لکھ لو۔ وہ پھر لکھ لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اب یہ فرشتوں کا لکھ لینا، محفوظ کر لینا، یہ کس لیے ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بھول چوک کا امکان ہے اللہ کے یہاں کہ جی میدان محشر میں وہاں پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں تو ذرہ برابر بھی کمی بیشی، بھول چوک کا امکان نہیں۔ یہ کس لیے ہوگا؟ اس میں سب کچھ لکھا ہوگا، پوری تفصیل لکھی ہوگی، تاکہ اس کے سامنے ثبوت آ جائے۔ ایک آدمی چونکہ انسان کی عادت ہے کرنے کے بعد جھٹلاتا ہے، اور دنیا میں نہ جھٹلائے تو میدان محشر کا جو منظر ہوگا، اور جب حقیقت کھل چکی ہوگی تو پھر اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑے پہلوان سمجھتے تھے، آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں، کہتے ہیں دوزخ کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، ارے چلو جہنم میں بھی جا کے دیکھ لیں گے، مذاق کرتے ہیں، مذاق۔ بہت سارے لوگ مذاق کرتے ہیں، یہ مذاق اچھی چیز نہیں ہے۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک صاحب مذاق میں بول رہے ہیں کہ بھائی جنت میں تو سارے غریب، مسکین، کمزور، نادار لوگ ہوں گے،
اور جتنے بڑے بڑے مالدار اور سیٹھ ہیں نا، بڑے بڑے عہدیدار، اونچے اونچے مرتبوں پر، اونچے اونچے منصب پر جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہائی لیول کے، یہ سب جہنم میں ہوں گے اکثر۔ تو مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ جنت میں کیا مزہ آئے گا غریبوں کے ساتھ رہنے کا۔ یہ مذاق اچھا نہیں ہے، یہ مذاق بعض اوقات انسان کو لے ڈوبتا ہے اور اس کی عاقبت کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے شریعت کی، دین کی، قرآن و حدیث کی چیزوں کے بارے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو آج میرا موضوع ہے اس کے اندر یہ بات ہے شامل جو میں کہہ رہا ہوں کہ زبان سے جو کچھ انسان جملہ نکالتا ہے ہم تو بول کر بھول جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا کیا بولا تھا۔ اور بعض اوقات ایسا جملہ بول جاتے ہیں، زبان سے نکال دیتے ہیں کہ وہ ہماری آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور ایک جملہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، ایک جملے سے جہنم میں چلا جائے؟ کفریہ نہیں، بعض ایسے جملے حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اس کو بہت معمولی سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، لیکن وہ اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے، اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اسی وقت اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان ایک اچھا نیکی کا جملہ کہتا ہے زبان سے، اور اس کو بھی وہ معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو نیکی کی بات کی، اچھائی کی، خیر کی، لیکن چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، لیکن وہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اسی ایک جملے پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس لیے زبان سے جو جملے ہم نکال رہے ہیں، لوگوں کی عادت ہے مذاق کرنے کی، ہنسی میں اڑانے کی، تو یہ قرآن اور حدیث کی چیزوں کے اندر، دین کی چیزوں کے اندر ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام ہیں، قرآن بھی اللہ کا ہے، حدیث بھی اللہ کی ہے، اس لیے اس کے اندر مذاق نہیں ہونا چاہیے، اس میں ایسے جملے زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو فرشتے رکھے ہیں نا ہر انسان کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، یہ ہر انسان کے ساتھ ہیں، مرتے دم تک ساتھ رہیں گے، اور ان کا کام ہے کہ جو بھی کام کرے وہ زبان سے کوئی جملہ نکلے، کوئی کام کر رہا ہے، ہاتھ سے کر رہا ہے، پاؤں سے کر رہا ہے، کسی اور طریقے سے کر رہا ہے، وہ سب کو نوٹ کر لیں گے، خیر کو بھی، شر کو بھی، اچھائی کو بھی، برائی کو بھی، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، ذرہ برابر بھی ایک چیز کو بھی چھوٹ نہیں ہے۔ بس چھوٹ ہے تو اس میں کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کر کے توبہ فوراً کر لی تو وہ چھوٹ ہو گئی، وہ معاف ہو گیا، اس کو نہیں لکھیں گے، بلکہ توبہ تو بہت اللہ کو محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے نادم ہو کر شرمندگی کے ساتھ پکی توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ کے لیے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بڑے کریم ہیں اور بہت زیادہ کرم کرنے والے ہیں، ان کے کرم کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ معاف کر دیتے ہیں، چلو جی معاف کر دیا توبہ کر لی، نہیں، انسان کے جو گواہ بنتے ہیں نا، اچھائی کے اوپر بھی برائی کے اوپر بھی، ایک تو یہ فرشتوں کا لکھا ہوا نام اعمال میں ہوگا، یہ وہاں دکھا دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا۔
دوسرا جو انسان کے گواہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے آپ یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کر آپ جو نماز پڑھیں گے، جو عبادت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، جو دین کی بات سنیں گے، یہ زمین کا ٹکڑا جس کے اوپر انسان بیٹھا ہے یہ بھی گواہ بن گیا۔ یہ زمین کا ٹکڑا میدان محشر میں گواہی دے گا۔ یہ مسجد نہیں، گھر میں بھی کہیں بیٹھ کر کریں گے، دکان پہ کہیں بیٹھ کے عبادت کریں گے، وہ گواہ بن جائے گا کسی بھی جگہ۔ اور جس جگہ پر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر گناہ کریں گے وہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ وہ زمین کا ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا، وہاں بتائے گا، کہے گا کہ ہاں اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ گناہ کی بات کی، یہ گناہ کا کام کیا، سب کچھ بتائے گا۔ تو یہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے زمانے میں تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل تھا نا، جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، لوگ کہتے تھے یہ زمین کا ٹکڑا کیسے گواہی دے دے گا، لوگ کہتے تھے یہ جسم کے اعضاء ہاتھ اور پاؤں کیسے گواہی دے دیں گے۔ اب تو کوئی مشکل نہیں ہے، اب تو جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے اتنا ہی قرآن اور حدیث کو سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے، اور اسلام کی حقانیت پر یقین بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو گواہی دے گی قیامت میں زمین کے اس ٹکڑے کے بعد، وہ انسانی جسم کے اعضاء۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ بندہ انکار کر دے گا، کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ کام نہیں کی، تو فرشتوں نے غلط لکھے نام اعمال میں، جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ کو حکم دیں گے بتا اس نے ہاتھ سے کیا کیا، آنکھ کو حکم دیں گے بتا اس نے کیا دیکھا، کان کو حکم دیں گے بتا، پاؤں کو حکم دیں گے بتا، جسم کے سارے سے، حتیٰ کہ زبان سے بھی۔ تو انسان، یہ زبان جو ہے نا، سب سے زیادہ برائیاں بھی زبان سے ہوتی ہیں گناہ، اور سب سے زیادہ اچھائیاں بھی زبان سے ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ سارے گناہوں میں سب سے زیادہ گناہوں کا تعلق زبان سے، 40 سے زیادہ گناہ شمار کیے زبان کے۔ تو وہاں پر انسان زبان کے گناہوں کا بھی انکار کرتے، یا اللہ میں نے تو یہ بات نہیں کی، تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ زبان پہ سے اس کا کنٹرول ختم کر دیں گے، اس کی مرضی سے نہیں بولے گی زبان۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے زبان تو بول، سچ بتا، اس نے دنیا میں کیا بولا تھا؟ وہ سن رہا ہوگا، ہوش میں ہوگا، بے بس ہوگا، زبان اس کے قابو میں نہیں، زبان بولنا شروع ہو جائے گی اور بتائے گی کہ یا اللہ اس نے دنیا میں یہ بات بھی کی تھی، زبان سے یہ بات بھی کی تھی، یہ بات بھی کی تھی۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ جب وہ سن لے گا بڑا افسوس ہوگا، صدمہ ہوگا، اور جب وہ اعضاء گواہی دے چکیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ اپنے اعضاء کو کہے گا تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، میں تو تم کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے جھوٹ بول رہا تھا، اور تم نے سچی گواہی دے دی، اب تم بھی میرے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ ہاتھ بھی جائے گا، پاؤں بھی جائے گا، سب کچھ جائیں گے۔ ان کو کوسے گا، برا بھلا کہے گا، لیکن اللہ کے حکم کے تابع ہیں سارے اعضاء۔ یہ یاد رکھیے، یہ گواہ بنتے جا رہے ہیں۔ ہم آنکھ سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں نا، ہم اپنی آنکھ کو گواہ بنا رہے ہیں قیامت کے دن کے لیے۔ اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، نیکی کی چیز دیکھ رہے ہیں، وہ خیر کی گواہی دے گی، بری چیز دیکھ رہے ہیں، گناہ کی چیز دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ کان سے جو کچھ سنتے جا رہے ہیں، ہم اس کان کو گواہ بناتے جا رہے ہیں۔ زبان سے جو کچھ بولتے جا رہے ہیں، اس زبان کو گواہ بناتے جا رہے ہیں۔
ہاتھ سے جو کچھ کر رہے ہیں اچھائی کا برائی کا کام، پاؤں سے جس کی طرف چل کے جا رہے ہیں، خیر کی طرف شر کی طرف، یہ سب گواہ بنا رہے ہیں. اور ساری گواہیاں اور ساری چیزیں ان کے اندر ان کی میموری میں سیف ہوں گی. ہاتھ میں بھی سیف ہو رہی ہیں، پاؤں میں سیف ہو رہی ہیں، کان میں سیف ہو رہی ہیں، آنکھوں میں سیف ہو رہی ہیں. یہ اس کے اندر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں اور یہ پھر وہاں پر بولیں گے اور بتائیں گے. اس لیے یہ جو گواہ ہے نا انسانی جسم کے اعضاء، یہ سب سے آخری گواہی ہوگی. اس کے بعد انسان ہتھیار ڈال دے گا، کہے گا اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرے تو اعضاء نے گواہی دے دی، اب کیا کر سکتا ہوں. ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہ سچ بول رہے ہیں، میں نے تو یہ کام کیا. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا کرم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اور گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کس کو؟ کرامن کاتبین. جو ابھی میں نے بتایا نا کرامن کاتبین کون ہیں؟ 2 فرشتے ہر ایک کے ساتھ ہیں. میرے ساتھ بھی ہیں، آپ کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے. ان کو حکم دیتے ہیں نامہ اعمال سے مٹا دو، ڈیلیٹ کر دو، نہیں ہونا چاہیے کوئی ریکارڈ میں سے ختم کر دو. پھر جس زمین کے خطے پر کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اللہ کی نافرمانی کی تھی، گناہ کیا تھا، جب سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے خطے سے بھی اس کو صاف کر دیتے ہیں. اس میں محفوظ ہو گیا تھا نا، سیف ہو گیا تھا، وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. پھر اس نے جو گناہ کیا تھا جسم کے کسی بھی حصے سے، کسی بھی عضو سے، وہ گواہ بن گیا تھا، اس میں سیف ہو گیا تھا، وہاں سے بھی مٹا دیا جاتا ہے. اس جسم کے حصے سے بھی مٹا دیا جاتا ہے تاکہ یہ جسم کا حصہ قیامت کے دن گواہی نہ دے سکے اس کے خلاف. تو توبہ ایسی چیز ہے، سچی توبہ ہو تو ساری گواہیوں کو مٹا دیتی ہے. دیکھیے دنیا کے اندر بھی، ہمارے ساری دنیا کے ملکوں میں ایک ہی قانون ہے کہ اگر کسی کو بری کیا جاتا ہے تو بری کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے جی اس کو بری کر دیا گیا، لیکن ریکارڈ میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، ریکارڈ محفوظ رہتا ہے. تو اللہ کے یہاں بری نہیں کیا جا رہا، غلطی کی ہے. بری کا مطلب تو کیا ہوتا ہے کہ اس نے نہیں کیا. بری کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کیا تھا معاف کر دیا، یہ بری نہیں ہے. دنیا میں بری کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، وہ بری ہوتا ہے. تو جب بری کے بعد بھی ریکارڈ میں محفوظ دنیا میں، اور اللہ کے یہاں غلطی کی، گناہ کیا، توبہ کی، سارے ریکارڈ سے مٹا دیا، سب ختم. تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس طرح معافی دیتے ہیں. تو یہ اصل میں زبان کے بارے میں جو بات عرض کرنی تھی وہ یہی تھی کہ انسان، پچھلے 2 جمعے میں غصے کے بارے میں عرض کیا تھا، اور غصے کے ساتھ، غصے میں سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے نا، جو انسان بولتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے، لیکن گھروں کے اندر، معاشرتی زندگی میں، خانگی زندگی میں سب سے خطرناک چیز طلاق ہے، جس کے بارے میں گزشتہ جمعے عرض کیا گیا کہ غصے میں طلاق دے بیٹھتا ہے. پھر پوری زندگی دونوں رو رہے ہیں، یا بدکاری میں پھنسے رہیں گے جھوٹے فتوے لے کر، یا روتے رہیں گے، یا گناہ کماتے رہیں گے، جو چاہے کریں. اب غصے کے اندر جو ہے نا سب سے زیادہ جو بے قابو ہوتی ہے نا وہ زبان ہوتی ہے. ہاتھ تو بعد میں چلتا ہے، اور ہاتھ چلانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، لیکن زبان چلانا آسان ہے. زبان آدمی فوراً چلا دیتا ہے، اور جو آیا زبان پر بلا سوچے سمجھے بول دے گا. یہ بغیر سوچے سمجھے زبان سے نکال دینا، بول دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، جس کا بڑا نقصان ہے. دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. میں بتا چکا ہوں بھی، آخرت کا بھی نقصان ہے. اس لیے
غصے میں سب سے زیادہ جو ہے قابو کرنے کی ضرورت ہے زبان کو. اور قابو کس طرح؟ دیکھیے بس یہ بات ہے عادت ڈالنے کی. آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر ہر جگہ غصے کی تیزی ہے اور غصے میں لڑائیاں ہیں. مسلمانوں کا غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار. جہاں دیکھیں وہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے، بازار میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، پارکوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، بسوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، ہر جگہ لڑ رہے ہیں. جہازوں میں لڑائی ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہے. اور غیر مسلموں کے ایسے ایسے ملک ہیں، کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ چلے جائیں، خود جا کے مشاہدہ کر لیں، گھومیں پھریں، کہیں بھی جائیں، کہیں آپ کو کوئی لڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کوئی لڑائی نظر ہی نہیں آتی وہاں پہ. کوئی غصے میں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا. یہاں تو موٹر سائیکل نکالنی ہے، دوسرے نے نکالنے کی کوشش کی، اس پہ لڑائی. گاڑی نکالنی ہے، اس پہ لڑائی. بھائی وہاں بھی تو گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی. وہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے پڑوس میں، لڑائیاں نہیں ہوتی. گھر کے اندر رہ رہے ہیں، لڑائیاں نہیں ہوتی. مسلمان نہیں ہیں، ایمان سے محروم ہیں، لیکن لڑائی نہیں ہے. ایک دوسرے کے خلاف حسد کینہ بغض نہیں ہے. وہ اس کی ٹو میں لگا ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے میرا پڑوسی، اس کے گھر میں کیا چیز آ رہی ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے. ایسے تجسس میں لگے ہوئے ہیں. یہی کام ہے. وہ غیر مسلم ہیں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، کوئی کسی کے خلاف تجسس کرنے والا نہیں، کوئی کسی سے بغض رکھنے والا نہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں غصے پہ کنٹرول نہیں ہے. غصہ بے قابو ہے. اس میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. عملی طور پر انہوں نے اسلامی تعلیمات اور احکام کو اپنا لیا. ایمان نہیں ہے. جب ایمان نہیں ہے، جنت میں تو بیچارے جا نہیں سکتے بغیر ایمان کے. کتنا ہی اچھا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن باقی چیزیں ان کے اندر ہیں. ایسے ایسے ملک ہیں، چوری اور ڈکیتی اور لوٹ مار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایک آدمی نے آزمانے کے لیے $100 گرا دیے. ایک جگہ پر بازار میں چہل پہل ہے، مرد عورت جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور کئی گھنٹوں تک کھڑے ہو کے دیکھتا رہا. کوئی اٹھا کے نہیں لے کے جا رہا، دیکھ رہے ہیں لوگ چلے جا رہے ہیں، کوئی نہیں اٹھا رہا. ایسے نہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا. ہمارے ہاں 10 روپے گرے ہوئے ہوں، کوئی چھوڑے گا نہیں، 2 منٹ نہیں لگیں گے. تو ہم بہرحال یہ معاشرتی خرابیاں ہمارے اندر ہیں. غصے کی بات پہ میں عرض کر رہا تھا کہ غصہ کس طرح قابو ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آ رہا ہے اور زبان سے کچھ بولنے کو دل چاہ رہا ہے، بس مختصر لفظوں میں سمجھ لیجئے، مختصر بات کروں گا. 2 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پہ ضرورت ہے تأمل. عربی کا لفظ ہے تأمل. تأمل کے معنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سوچنا، غور و فکر کرنا. آدمی یہ سوچ لے کہ میں زبان سے جو بات نکالنا چاہ رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. یہ تأمل. اور پھر اگر نظر آ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں نقصان ہوگا، تو پھر تحمل. تحمل کنٹرول، برداشت، اپنی زبان کو روک لے، زبان پہ کنٹرول کرے. بس اس کی عادت اگر ہم ڈال لیں، سوچ سمجھ کر بولنے کی. بولنے جیسے کہتے ہیں نا، محاورہ ہے، پرانا محاورہ اردو کا، پہلے تولو پھر بولو. پہلے تولنے کے بعد بولو. تولنا یہی ہے جس کو عربی میں تأمل کہتے ہیں، کہ سوچو، غور کرو کہ اس بولنے سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا.
اب یہ عادت رہی نہیں، تولنے کی عادت، تأمل کی عادت، غور و فکر کی عادت، اب بس جو منہ میں آیا بول دو، اور بہت سے ایسے پھر بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتے کہ اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خرابیاں، جھگڑے، فساد، اپنا بھی نقصان، دوسروں کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، ایمان کا بھی نقصان۔ اس لیے ضرورت ہے تأمل کی اور تحمل کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔